السلام علیکم، کرن روشنی ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی ہے غبارے والا، ڈاکٹر طارق ریاض خان کی۔ آئیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ عید کی روایتی گہما گہمی عروج پر تھی، لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کے مالی حالات اچھے نہ تھے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، ان کے ارمان، چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھلا کب دیکھتی ہیں کہ ان کے والدین کے حالات کیسے ہیں۔ شاید کے گھر بھی کچھ ایسا معاملہ تھا۔ فیکٹری بند تھی، اس کا والد کئی ماہ سے فیکٹری نہ جا سکا تھا، آمدن کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ پیٹ کا جہنم بھرے اور اپنے بھوک سے بلکتے بچے وہ محرکات تھے۔ شاہد کے والد نے غبارے فروخت کرنے شروع کر دیے۔ ساری زندگی مشینوں کے درمیان گزارنے کے بعد گلی گلی نگر نگر غبارے فروخت کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، لیکن وقت سب کچھ کروا دیتا ہے۔ ایک دو ماہ بعد یہی کام آسان لگنے لگا تھا۔ چھوٹے بچے انکل انکل کا شور کرتے اور پہلے غبارے حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ ان کی کفایات کو وہ محفوظ کرتا۔ سارا دن گھوم پھر کر اتنی آمدنی ہو جاتی کہ بامشکل روٹی پوری ہو جاتی۔ لیکن اب ایک دباؤ ہر وقت ذہن پر تھا کہ 3 بچوں اور بیوی کے لیے عید کی خوشیاں کس طرح حاصل کرے۔ غبارے سے منزل کا ملنا تقریباً ناممکن تھا۔ بیوی نے حالات سے سمجھوتا کرتے ہوئے کسی بھی فرمائش کا اظہار نہ کیا۔ البتہ بچوں کو سمجھانا آسان نہ تھا، جبکہ محلے کے کچھ گھروں میں بچے اپنی عید کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ معصومیت میں وہ اپنی عید کی خریداری کا تذکرہ ایک دوسرے سے کرتے تو شاہد کے دل میں بھی ارمان مچلتے کہ وہ بھی نئے کپڑے، نیا جوتا، مزے مزے کی کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ عید گزارے۔ اس کے بہن بھائی اس کے ساتھ لطف اندوز ہوں، لیکن اس گھر میں جہاں 2 وقت کی روٹی کے لالے ہوں، بھلا وہاں سب کہاں ہوتا ہے جو وہ سوچ رہا تھا۔ ختم قرآن کے بعد تراویح پڑھنے والوں کی اکثریت بھی بازاروں کا رخ کر رہی تھی۔ ادھر حکومت پریشان تھی کہ گہما گہمی کی وجہ سے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا اندیشہ تھا۔ عجیب حالات تھے۔ بازاروں میں رش ضرور تھا، لیکن لوگوں کو قوت خرید جواب دے گئی تھی۔ والدین کی کوشش تھی کہ شاید کوئی سستی شے مل جائے جسے بچوں کے لیے سمیٹی جا سکیں۔ بازار کی اس ہجوم بھری سڑک کے کنارے شاہد کا والد آس و امید لگائے غبارے فروخت کر رہا تھا۔ اس نے ایک دکاندار سے غباروں میں گیس بھرنے والا سلنڈر بھی لے لیا تھا، تاکہ ایسی غباروں کی وجہ سے بچے اور بڑے متوجہ ہو سکیں۔ لوگوں کی خریداری کا مرکز تو جوتے، کپڑے، چوڑیاں اور مہندی تھے۔ غریب غبارے والے کو کون دیکھتا ہے؟ وہی 200-400 روپے کے غبارے بمشکل فروخت ہوئے تھے۔ ان سے عید کی خریداری بھلا کیوں کر ممکن تھی؟ عدیل اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ بازار میں عید کی خریداری کر رہا تھا۔ بچے بھی اس موقع پر محظوظ ہو رہے تھے۔ ان کی خوشی کا ہر سامان ان کی پہنچ میں تھا۔ والدین کو قلبی اطمینان تھا کہ وہ اپنے بچوں کی خوشیوں کا سامان مہیا کر رہے تھے۔ عدیل کے بیوی بچے جوتے پسند کر رہے تھے۔ دکان کے باہر غبارے فروخت کرنے والے پر اس کی نظر پڑی تو دکان سے باہر نکل آیا۔ اس دوران اس کے گھر والے خریداری میں اتنے تھے کہ انہیں عدیل کے باہر جانے کا علم نہ ہو سکا۔ ویسے بھی عید کی وجہ سے خریداروں کا رش تھا۔ ایک غبارہ کتنے میں دیا؟ اس نے پوچھا۔ غبارے والے نے 10 روپے میں 100 روپے تک کا ریٹ بتا دیا۔ اس نے کچھ دیر سوچا، 5000 کا نوٹ نکال کر آگے بڑھایا۔ صاحب میرے پاس اس کا بھان نہیں ہے، سوری، غبارے والے نے وضاحت کی۔ ارے بھائی کون مانگ رہا ہے، تم یہ رکھ لو، سارے غبارے مجھے دے دو۔ اس نے ایک بار پھر نوٹ بڑھاتے ہوئے کہا۔ لیکن صاحب یہ غبارے صرف 2000 مالیت کے ہیں، باقی رقم۔ غبارے والا گھبرا کر بولا۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرایا اور بولا، یار میں کب کہہ رہا ہوں کہ مجھے بقایا رقم دو، یہ میری طرف سے عیدی۔ اس نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ عیدی کے لفظ نے غبارے والے کو سکتے میں ڈال دیا۔ اس کے بچوں کی ننھی منھی آوازیں اور خوشیوں کو ترستی آنکھیں اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھ سے نوٹ تھام لیا اور غبارے پیک کرنے لگا۔ ارے رکو، یہ غبارے مجھے نہیں چاہیے، تم ایسا کرو، عید والے دن یہ سارے غبارے ان بچوں کو میری طرف سے عیدی کے طور پہ دے دینا جو غبارے خرید نہیں سکتے، جبکہ ان پیسوں سے اپنے بچوں کے لیے خریداری کر لینا۔ آخر غبارہ بیچنے والے کے بھی تو بچے ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر عدیل واپس جوتوں کی دکان میں لوٹ آیا، جبکہ غبارے والا حیرت کی تصویر بنے گھر لوٹ گیا، جہاں اس کے بیوی بچوں کو عید کی خوشیوں کا انتظار تھا۔ آپ نے اتنے پیسے کیوں دیے؟ غبارے والے کو بیگم نے حیران ہو کر عدیل سے پوچھا۔
गाड़ी में पिछली नशिस्त पर बैठे बच्चों की आंखों में यही सवाल था। अदील ने कार रोकी और कहने लगा, बेगम, तुम्हारा ससुर यानी मेरा वालिद भी कभी गुब्बारे फरोख्त करता था। एक ईद पर किसी ने इस तरह हमारे वालिद को ईदी देकर हमारा घर खुशियाँ पहुँचाई थी। आज अल्लाह ताला ने हमारे दिन फेर दिए हैं तो मुझे भी ये फ़र्ज़ उतारना था। आखिर गुब्बारे बेचने वाले के बच्चे भी बच्चे ही होते हैं। उसकी आवाज़ थरथरा गई। बाप को उदास देखकर सुंदस खामोश न रह सकी। बाबा, आपने बहुत अच्छा किया। अब अंकल भी बड़ा होकर गुब्बारे वाले बच्चों को ईद की खुशियाँ लौटाएंगे। अब अंकल का बच्चा भी बड़ा होकर गुब्बारे वाले को बच्चों की खुशियाँ लौटाएंगे। बेटी के मोहब्बत भरे अल्फाज ने ज़ब्त के बंधन तोड़ दिए। आंसू गालों पर गिरे तो बेगम ने कंधे पर हाथ रखकर हौसला अफजाई की। माहौल को उदासी से निकालते हुए अदील ने कार चलाना शुरू की और बच्चों को बताया कि गुब्बारे बच्चों के लिए बेज़रर खिलौने हैं। इनको हवा में बुलंद करने के लिए हेलियम गैस भरी जाती है जो हवा से वज़न में हल्की होती है। इस गैस की अलामत HE है। इसके अलावा एटॉमिक नंबर 2 है। 1868 में इस गैस को पायनियर जेनिस नामी साइंसदान ने दरियाफ्त किया था। ईद वाले दिन गुब्बारे वाले के बच्चे भी खुशियाँ मना रहे थे। ईद तो नाम ही दूसरों को खुशियाँ देने का है।